بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا 7واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ کی تفسیر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ آج ہماری بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم نے لیکچر میں جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے بسم اللہ کے فضائل۔ چلیں اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ میری دوستان محترم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے لیکچر اپلوڈ ہو آپ کو مل جائے۔ چلیں لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے بسم اللہ کے فضائل پڑھنے ہیں۔ پہلی فضیلت، بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، چابی ہے، بلکہ ہر جائز کام، ہر نیک کام جو دنیا کا ہو یا دین کا ہو، بسم اللہ اس کی کنجی ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں کہ جو بھی دنیا کا کام یا دین کا کام، جو جائز کام ہو، اگر اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے، اور جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے رب کائنات اس کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ دوسری فضیلت، تفسیر روح البیان شریف میں بسم اللہ کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے۔ آپ نے 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی، اور ایک شرابن طہورا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ایک درخت کے پاس لے گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی، نہایت خوبصورت۔ وہاں پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام آپ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو کھولو۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آقا علیہ السلام آپ نے بسم اللہ پڑھی، تالے کو ہاتھ لگایا، وہ تالا کھل گیا۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا نہایت خوبصورت اس عمارت میں 4 ستون بنے ہوئے ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ پہلا ستون، اس میں بسم اللہ جو لکھی ہے، بسم اللہ کی میم سے رب کائنات نے پانی کی نہر کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ دوسرے ستون پر جو بسم اللہ لکھی ہے اس میں لفظ اللہ کی ہا سے رب کائنات نے دودھ کی نہر کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ تیسرے ستون پر جو بسم اللہ لکھی ہے اس میں الرحمن کی میم سے رب کائنات نے شرابن طہورا کی نہر کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ اور جو چوتھا ستون ہے اس میں بسم اللہ جو لکھی ہے، بسم اللہ میں الرحیم کی میم سے رب کائنات نے شہد کی نہر کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ رب کائنات نے ندا فرمائی، اے محبوب آپ کی امت میں جو بھی آپ کا امتی بسم اللہ کا ورد جاری رکھے گا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو پڑھے گا، بسم اللہ اس کے سینے میں سما جائے گی، وہ بسم اللہ کا ورد جاری رکھے گا، رب کائنات اسے یہ 4 نہریں عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں کیسی فضیلت رب کائنات نے بسم اللہ میں رکھی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں تو رب کائنات ہمیں نہریں عطا فرمایا، کیسی فضیلت رب کائنات دے رہا ہے۔ اب دیکھیں تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے
ایک گھر بنوایا. گھر کے باہر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام آپ نے تبلیغ فرمائی لیکن وہ اس نے عمل نہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ ہے تو اسی قابل کہ اسے عذاب دیا جائے، لیکن اس کے گھر کے باہر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اسے سمندر میں ڈبو کے عذاب دیا. تو اندازہ لگائیں ایک کافر ہو اور اس کے گھر کے باہر بسم اللہ لکھی ہو وہ عذاب سے بچ جائے، تو جس مسلمان کے دل میں اس کے سینے میں بسم اللہ سمائی ہو تو رب کائنات اسے کیوں نہیں عذاب سے محفوظ فرمائے گا. کیسی فضیلت رب کائنات نے بسم اللہ میں رکھی ہے. تو جو بھی کام نیک دنیا کا ہو دین کا ہو جب بھی شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اب دیکھیں نا مختلف تفاسیر میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم میں عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں. یعنی بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں رب کائنات ایک ایک فرشتے کے عذاب کو دور فرمائے گا اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. بلکہ یوں بھی لکھا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں اور 5 گھنٹے 5 نمازوں نے لے لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے رب کائنات نے ہمیں بسم اللہ عطا فرمائی. یعنی جو بسم اللہ پڑھے گا بسم اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے میں دن کے ایک ایک گھنٹے کا رب کائنات اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ایک ایک گھنٹے کے گناہوں کو رب کائنات دور فرمائے گا، گناہوں سے محفوظ فرمائے گا. دیکھیں کیسی فضیلت رب کائنات نے بسم اللہ میں رکھی ہے. بلکہ مختلف تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی وائف کے پاس، اپنی زوجہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس صحبت سے حمل ہو جائے تو رب کائنات اس سے جو بچہ پیدا فرمائے گا اس کی ساری زندگی میں وہ جتنے سانس لے گا ایک ایک سانس کے بدلے میں رب کائنات اس کے والدین کو اجر عطا فرمائے گا. کیسی فضیلت رب کائنات نے رکھی ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے. کچھ عرصے بعد وہاں سے واپس گزرے، دیکھا اسی قبر میں رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تعجب کیا. اللہ رب العزت نے ندا فرمائی، اے عیسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا. لیکن جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے اسے مدرسے میں بھیجا، اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے صدقے میں اس کے عذاب کو معاف فرما دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں سے درگزر کر دیا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے. اندازہ لگائیں رب کائنات کیسی فضیلت عطا فرماتا ہے. یعنی جو ایک بسم اللہ پڑھے اس کے صدقے میں رب کائنات بخشش فرما دیتا ہے، تو جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو جاری رکھے رب کائنات کیسی فضیلت عطا فرمائے گا. اب دیکھیں نا امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بادشاہ روم ہرقل کی طرف سے ایک خط آیا. اس نے کہا کہ میرا درد سر ختم نہیں ہو رہا، بہت علاج کروا لیا،
کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ٹوپی بھیجی، جب وہ ٹوپی پہنتا درد سر ختم ہو جاتا، جب وہ اتارتا درد سر پھر شروع ہو جاتا۔ اس نے بڑی تشویش کی، آخر اس نے کیا کیا، اس نے اس ٹوپی کو کھلوایا۔ جب کھلوائی گئی تو اس میں ایک پرچہ نکلا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، یعنی بسم اللہ کے صدقے میں رب کائنات جب وہ پہن لیتا تو رب کائنات اس کے درد سر کو ختم فرما دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں بھی بسم اللہ سے محبت عطا فرمائے، ہر دنیا کا دین کا جو بھی نیک کام ہو اس سے پہلے بسم اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورۃ الفاتحہ سے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کر دیں گے۔ رب کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔